ہم اپنے ملک کا مستقبل روشن کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کے مطابق اس کو آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم ان آئی پی پیز کو لگام دینا چاہتے ہیں. وہ آئی پی پیز جو ہمارا خون نچوڑ رہی ہیں, وہ آئی پی پیز جن میں سے بہت سی آئی پی پیز کی مدت مکمل ہو گئی ہے, وہ آئی پی پیز جن کے مالکوں کی ذرا تفصیلات میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہر حکومت میں ان کا رول ہوتا ہے, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو. ان آئی پی پیز کے سرکردہ لوگ ہر حکومت میں شامل نظر آتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بعض کے ہزاروں میگا واٹ کے وہ پلانٹ موجود ہیں کہ جن کو جعلی طریقے سے ہم پر مسلط کیا گیا ہے. کسی کا فیول ایسا ہے کہ وہ گنے کی پھوک پہ چل رہا ہے, لیکن ہمیں بتایا یہ گیا, لکھا یہ گیا کہ امپورٹڈ کوئلے پہ یہ چلے گا اور یہ کسی اور کا نہیں, یہ شریف فیملی کا پلانٹ ہے کہ جو گنے کی پھوک پہ چلتا ہے, بیگاس پہ چلتا ہے, لیکن اسے امپورٹڈ کوئلے پہ شو کر کے ہزاروں ارب روپے کا دھندا کر لیا گیا ہے اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو نچوڑا گیا ہے. اور گنے کا پھوک بھی کہاں سے آیا ہے؟ اپنی شوگر مل سے آیا ہے. اور وہ شوگر مل بھی کس طرح سے چل رہی ہے کہ 6 مہینے سال کسانوں کو پیمنٹ نہیں کرتے, 1.5 ارب روپے کے نادہندہ ہوتے ہیں. پہلے پیمنٹ نہیں کرو, پھر فیکٹری چلاؤ اور اس فیکٹری میں آپ چینی کے پورا مافیا بن جاؤ, اس کی پھوک کو آپ استعمال کر کے اپنا پلانٹ چلاؤ, لیکن شو یہ کرو کہ تم نے امپورٹڈ کول پہ یہ چلایا ہے. تو اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ مافیا, یہ تو ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے جو خود شریف فیملی کی مثال ہے, جو حکمران طبقہ ہے, اور ان سے ایسوسیٹڈ جتنے اس طرح کے پلانٹس ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا ہے, پاکستان پر ظلم کیا ہے, ہم انہیں اب نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم یہاں پر اس لیے آئے ہیں کہ اپنا اور اپنے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا حق لیں گے اور اس کے بغیر یہ دھرنا ختم نہیں ہوگا. اگر کسی نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم 2 دن 4 دن کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ جائیں گے اور اس کے بعد کوئی ایسی جال سازی نمائشی اقدامات کر لیے جائیں گے اور ہم چلے جائیں گے, میں حکومت سے واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اس خام خیالی میں نہ رہیں. ہم آ گئے ہیں اور روز کی بنیاد پر یہاں بیٹھ کر حکمت عملی ترتیب دیں گے. یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے نہیں, بلکہ آپ دیکھیں کہ اس شدید گرمی میں جب اتنی تعداد میں لوگ موجود ہیں تو ابھی تو قافلوں کی آمد کا سلسلہ مزید شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور اللہ نے چاہا تو یہ دھرنا ایک انقلاب اور تاریخی انقلاب میں تبدیل ہو جائے گا. لہذا ایک ہی راستہ حکومت کے پاس, آئی پی پیز کے حوالے سے یہ طے کرو کہ جن کے معاہدے مکمل ہو گئے ختم, پھر یہ طے کرو کہ جن کے ساتھ اضافی طور پر اب کیپیسٹی چارجز ناجائز طریقے سے دے رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے, اور پھر جو طریقے سے پلانٹ چلا رہے ہیں وہ آئی پی پیز جو واقعی کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے. جس پلانٹ کی لاگت جتنی تھی اس سے 10 گنا پروفٹ زیادہ لے چکے ہیں, اب ان کو بھی جو ٹھیک طریقے سے چلا رہے ہیں ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے. لیکن جن کی جال سازی ہے فارنزک آڈٹ کیا جائے. فارنزک آڈٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کو دیکھا جائے, معاہدہ کیا تھا, اصل میں کیا ہے, کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں, اور جو لوگ بھی حکومت کی طاقت سے اس پورے دھندے میں انوالو ہیں ان کے لیے سخت ترین سزا ہونی چاہیے. یہ ہمارا مطالبہ ہے, اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے, ملک کا مفاد ہے. دوسری بات یہ ہے, ہم بجلی کی قیمت کم کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ اب لوگوں کے بس میں نہیں رہا, اب لوگ بہت پریشان ہیں. غریب تو ہے ہی پریشان, مڈل کلاس کہاں جائے, متوسط طبقہ کہاں جائے, سفید پوش طبقہ کس سے مانگے, کس کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے, جس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے. اب تو وہ صنعت کار بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بل دینے کے قابل نہیں رہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کے لوگ اپنے بلوں کو ڈیفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں, قسطیں بنواتے ہیں. میں فیصل آباد گیا, پشاور گیا, لاہور گیا, کراچی گیا, اسلام آباد گیا, پنڈی, یہاں کے تاجروں سے پچھلے 1 ہفتے میں ملاقات کی, یہاں کے صنعت کاروں سے ملاقات کی, اور انہوں نے اپنا دکھڑا یہ سنایا کہ بہت بس ہو گئی ہے, اب فیکٹریاں ہم سے نہیں چلائی جا رہی. ظالموں, ایک فیکٹری بند ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے. تم ملک میں کیا فساد کروانا چاہتے ہو, انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو. لہذا ہم اس ملک کو انارکی کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک پرامن سیاسی مزاحمت کریں گے اور لوگوں کی آواز بنیں گے. میرے نوجوانوں کو کے اندر بہت جذبہ ہے, اور یہ سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک جانا چاہیے.
لیکن ہم نے فیصلہ کیا کیا؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ جب انہوں نے ہمارا دھرنا روکا تو ہم نے اس کو 3 بڑے دھرنوں میں تبدیل کیا۔ ہم چاہتے تو ڈی چوک پہنچتے اور یہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن کیا ہونا تھا؟ یہ فساد کرتے، یہ پولیس کو ہمارے سامنے کرتے، اور اس کے نتیجے میں یہ اس دھرنے کو بھی سبوتاژ کرتے اور اس ایشو کو بھی ڈیفیوز کرتے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں کوئی امید کی کرن پیدا نہیں ہوتی۔ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے نتیجے میں جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے، انشاءاللہ اب ہم یہاں بیٹھ کر اپنی قوم سے بات کریں گے، اپنے نوجوانوں سے بات کریں گے، اور ایک دباؤ ہے جو بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہاں پر مری روڈ پہ دھرنا ہوتا رہے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کو صحیح ٹریک پہ نہیں ڈالیں گے، اگر یہ پراپر کمیٹی بنا کر اور اس کے بعد جنمن طریقے سے بجلی کے بل کم نہیں کریں گے، اور یہ جو اتنی لیوی لگائی ہوئی ہے اس کو کم نہیں کریں گے، اور تنخواہ دار لوگوں کے سلیب کو ختم نہیں کریں گے جو انہوں نے اس بجٹ میں ڈالا ہے۔ جائز مطالبات ہیں ہمارے، ناجائز کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم بھی حالات کو جانتے ہیں، ہم بھی ملک کی معیشت سے واقف ہیں۔ ان کو کیا پتا ہے جو آئی ایم ایف کہہ دیتا ہے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔